بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے معصوم بچوں کو سامنے بٹھا کر قبر کھودتے، پھر اس بچی کے ہاتھ میں گڑیا دے کر، اسے مٹھائی کا ٹکڑا تھما کر، اسے نیلے پیلے سرخ رنگ کے کپڑے پہنا کر اس قبر میں بٹھا دیتے تھے۔ بچی اس سے کھیل سمجھتی تھی، وہ قبر میں کپڑوں، مٹھائی کے ٹکڑوں اور گڑیا کے ساتھ کھیلنے لگتی تھی۔ پھر یہ لوگ اچانک اس کھیلتی، مسکراتی اور کھلکھلاتی بچی پر ریت اور مٹی ڈالنے لگتے تھے۔ بچی شروع میں اسے بھی کھیل ہی سمجھتی، لیکن جب ریت اس کی گردن تک پہنچ جاتی تو وہ گھبرا کر اپنے والد، اپنی ماں کو آوازیں دینے لگتی تھی، لیکن ظالم والد مٹی ڈالنے کی رفتار میں اضافہ کر دیتا تھا۔ یہ لوگ اس عمل کے بعد واپس چلے جاتے تھے تو ان معصوم بچوں کی سسکیاں گھروں کے دروازوں تک ان کا پیچھا کرتی تھیں، لیکن ان ظالموں کے دلوں پر تالے تھے، ان کے دل نرم نہیں ہوتے تھے۔ بعض ایسے لوگ بھی تھے جن سے اسلام قبول کرنے سے پہلے ماضی میں ایسی غلطی ہوئی تھی۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور واقعہ سنایا کہ میں اپنی بیٹی کو قبرستان لے جا رہا تھا، بچی نے میری انگلی پکڑ رکھی تھی، وہ باپ کے لمس کی وجہ سے خوش تھی، وہ سارا رستہ اپنی توتلی زبان میں مجھ سے باتیں کرتی رہی، وہ مجھ سے فرمائشیں بھی کرتی رہی اور میں سارا رستہ اسے اور اس کی فرمائشوں کو بہلاتا رہا۔ میں اسے لے کر قبرستان پہنچا، میں نے اس کے لیے قبر کی جگہ منتخب کی، میں نیچے زمین پر بیٹھا اور اپنے ہاتھوں سے ریت کو اٹھانے لگا۔ میری بیٹی نے مجھے کام کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنے کام میں لگ گئی، وہ بھی اپنے ننھے ہاتھوں سے مٹی کھودنے لگی۔ ہم دونوں باپ بیٹی ریت کھودتے رہے، صاف کپڑے پہن رکھے تھے۔ ریت کھودنے کے دوران میرے کپڑوں پر مٹی لگ گئی۔ میری بیٹی نے کپڑوں پر مٹی دیکھی تو اس نے اپنے ہاتھ جھاڑے، اپنے ہاتھ اپنی قمیض کے ساتھ پہنچے اور میری قمیض سے ریت جھاڑنے لگی۔ قبر تیار ہوئی تو میں نے اسے قبر میں بٹھایا اور اس پر مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ وہ بھی اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگی۔ وہ مٹی ڈالتی جاتی تھی اور کہکا لگاتی جاتی تھی اور مجھ سے فرمائشیں کرتی جاتی تھی، لیکن میں دل ہی دل میں اپنے جھوٹے خداؤں سے دعا کر رہا تھا کہ تم میری بیٹی کی قربانی قبول کر لو اور مجھے اگلے سال بیٹا دے دو۔ میں دعا کرتا رہا اور میری بیٹی ریت میں دفن ہوتی رہی۔ میں نے آخر میں جب اس کے سر پر مٹی ڈالنی شروع کی تو اس نے خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور مجھ سے توتلی زبان میں پوچھا، ابا جان، آپ مجھے ریت میں کیوں دفن کر رہے ہیں؟ میں نے اپنے دل کو پتھر بنا لیا اور دونوں ہاتھوں سے پھر سے قبر پر ریت پھینکنے لگا۔ میری بیٹی روتی چیختی رہی، دہائیاں دیتی رہی، لیکن میں نے اسے ریت میں دفن کر دیا۔ یہ وہ نقطہ تھا جہاں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ضبط جواب دے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہچکیاں بندھ گئی، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی اور آواز حلق مبارک میں گولا بن کر پھنسنے لگی۔ وہ شخص دھاڑے مار مار کر روتا رہا اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہچکیاں لے رہے تھے۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میرے یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے اشک کی نہریں بہہ رہی تھیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، ہمارے معاشرے میں آج بھی بہت سے لوگ اس موقع پر غور کر دیتے ہیں کہ ہمیں بیٹا ہی چاہیے۔ ان سے اپیل کرتی ہوں کہ خدارا اس گندی سوچ کو ختم کریں۔ بیٹی یا بیٹا دینا صرف اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے اور بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں۔ میں قربان جاؤں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جنہوں نے اس دنیا میں آ کر یہ رواج ختم کر دیا، ورنہ پتہ نہیں آج ہمارا کیا ہوتا، آج ہم کن اندھیروں میں زندگی بسر کر رہے ہوتے۔ یہ تو اللہ پاک کا ہم پہ کرم ہے، اس لیے تو اس نے ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اور ہمارے دلوں کو اسلام کی روشنی سے منور کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔